السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وتھ وقاص۔ دوستو، فلسطین جو ایک وقت میں کچھ یوں دکھائی دیتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتا چلا گیا اور آج کچھ یوں دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب راتوں رات نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ چھپی ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جہاں عیسائی، یہودی اور مسلمان 3 قومیں آباد تھی۔ اسی دوران یورپ میں زیونزم موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جس کا مقصد پوری دنیا میں موجود یہودیوں کو ایک یہودی ریاست کے قیام کے ذریعے متحد کرنا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے فلسطین جیسے مقدس سرزمین کا انتخاب کیا۔ فلسطین کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ یہ مقام یہودیوں کے لیے ایک ہولی پلیس ہے، اور یہودیوں کے مطابق یہی وہ لینڈ آف کینون تھا جہاں خدا کی جانب سے قوم یہود پر شریعت نازل ہوئی۔ انہی ریزنز کی وجہ سے 1981 میں پہلی لارج مائیگریشن دیکھنے کو ملی یہودیوں کی فلسطین میں۔ یاد رکھیں، اس وقت نہ کوئی اسرائیل تھا، نہ ہی کوئی غزہ تھا، نہ ہی کوئی ویسٹ بینک تھا، بلکہ سارا کا سارا ایریا فلسطین تھا جو کہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر آتا تھا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے تو 1918 سے 1948 تک پورا فلسطین کا ایریا برٹش حکومت کے انڈر رہتا ہے۔ اسی دوران ہٹلر کو پولیٹیکل پاور ملتی ہے اور یہودیوں کو ملینز کی تعداد میں مارا جاتا ہے۔ پورے ہٹلر کنٹرول یورپ سے یہودی اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں تو کسی بھی ملک میں انہیں پناہ نہیں ملتی، تو فلسطین کے لوگ ہی انہیں پناہ دیتے ہیں۔ یہودیوں کی پناہ دینے کے بعد یہودی اور مسلمانوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ 1948 کے آتے آتے برٹش حکومت اپنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بس بہت ہوا، میں نکلتا ہوں یہاں سے، تم یہودی لوگ اپنا ایک ملک بنا لو اور تم مسلم لوگ اپنا ایک ملک بنا لو۔ برٹش حکومت کے نکلنے کے بعد یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے یونائٹڈ نیشن کو۔ یونائٹڈ نیشن ایک پارٹیشن پلان بناتا ہے۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی جانب سے پارٹیشن پلان پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے پلان کے مطابق 45% ایریا عرب اسٹیٹ کے لیے جبکہ 55% ایریا یہودیوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جیروسلم ایک بہت ہی ہسٹوریکلی امپورٹنٹ ایریا ہے تینوں مذہب کے لیے، یعنی یہودی، مسلم اور کرسچنز کے لیے۔ یونائٹڈ نیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جیروسلم انٹرنیشنل کنٹرول میں رہے گا۔ یہودی لوگ اس پارٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے نیو کنٹری کا نام اسرائیل رکھتے ہیں۔ لیکن ارد گرد کے عرب ممالک یونائٹڈ نیشن کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، لہٰذا عرب کے کچھ ممالک کی طرف سے اسرائیل کو جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اس جنگ کو کہتے ہیں فرسٹ عرب اسرائیل وار 1948، اور اسرائیل اس جنگ کو جیت جاتا ہے۔ 1949 میں جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اسرائیل فلسطین کے ان ایریاز میں بھی قبضہ کر لیتا ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے پلان کے مطابق فلسطین کے تھے۔ یہودیوں کے قبضے کے بعد فلسطین 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ویسٹ بینک اور مشرقی جیروسلم پر اردن، جبکہ غزہ پر مصر کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ فلسطین کے 78% علاقے جس میں جیروسلم کا ایریا بھی شامل ہے، ان سب پر اسرائیل قابض ہو جاتا ہے، لہٰذا 7 لاکھ فلسطینیز بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سال 1967 میں ایک اور سیکنڈ عرب اسرائیل وار ہوتی ہے جو 6 دن تک چلتی ہے، لیکن اسے بھی اسرائیل آسانی سے جیت جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد بڑی تعداد میں یہودی ویسٹ بینک اور غزہ پر آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے شدید احتجاج سامنے آئی۔ اسی اثنا میں ایک مسلح تنظیم PLO یعنی پیپلز لبریشن آرگنائزیشن کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد کسی بھی ممکنہ ذریعے سے فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کرانا تھا۔ جنگ کافی عرصے تک قائم رہی، لیکن بالآخر PLO نے اسرائیل کے ساتھ علاقے کو تقسیم کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، مزید یہودیوں کو فلسطین آباد کیا جانے لگا۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا، نتیجتاً فلسطین میں بغاوت نے جنم لیا اور اس طرح حماس کا قیام عمل میں آیا۔ سال 1993 کو امریکہ، اسرائیل اور PLO کی جانب سے OSLO ایگریمنٹ پر سائن کیا گیا۔
اس معاہدے کے مطابق ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایریا اے کو مکمل طور پر فلسطین کے کنٹرول میں دیا گیا، جبکہ ایریا بی کو مشترکہ اسرائیل اور فلسطین کے کنٹرول میں رکھا گیا، جبکہ ایریا سی کو مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں دیا گیا۔ 2005 میں غزہ میں حماس پارٹی پاور میں آتی ہے اور فلسطینی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ اب غزہ اور ویسٹ بینک میں 2 علیحدہ حکومتیں تھیں۔ اسرائیل نے غزہ کا گھیراؤ کر لیا اور ہر طرح کی زمینی، بحری اور فضائی راستے بند کر دیے، لہٰذا 7 اکتوبر 2023 اسرائیل اور حماس کے بیچ پھر سے جنگ چھڑ چکی ہے۔ حماس نے اسرائیل پر 5000 راکٹس فائر کیے، وہ بھی صرف 20 منٹ کے اندر۔ اس اٹیک سے ہزاروں اسرائیلی لوگ مارے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی بھی ہوئے۔ یہ سرپرائز اٹیکس پچھلے کئی سالوں میں سب سے بڑا حملہ ہے جو کہ اسرائیل فلسطین کمپلیکس میں دیکھا گیا۔ سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سولوشن نکل سکتا ہے اس مسئلے کا؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتا ہوں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔